کفیل بھائی کا مائک ڈاؤن ہے، نعرہ نیچے سے بھی لگایا جا سکتا تھا، لگایا جا سکتا تھا کہ نیچے سے؟ ہاں جی توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ اور بڑی بات کرنے لگا ہوں، جو لڑاتے ہیں نا اہل بیت کو صحابہ سے، یا جو نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ چھچھندر سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان ہم نے سیکھی حضور کے صحابہ سے ہے۔ کس سے سیکھی ہے؟ صحابہ سے۔ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، میرے مصطفیٰ کی چگیتی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، ابا جی ایک بات بتائیں نا۔ کہا کہو بیٹی کیا بات ہے؟ کہا جب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کی نگاہ اٹھتی ہے تو علی کے چہرے پہ جا کے چم جایا کرتی ہے، آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تب مولا کائنات کے چہرے کے بارے میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے میری بیٹی میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے، او لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو بکر جتنی دیر محفل میں بیٹھتا ہے، ابو بکر اتنی دیر تک علی کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ بیٹھک بھی چلتی رہے، ابو بکر کی عبادت بھی ہوتی رہے۔ ناراض تو نہیں ہے کوئی؟ وہ تو میری بلا سے ہم نے لقمے خاتون جنت کے تر کے کھائے ہیں، تو ہم تو آج بھی کہتے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم نے حضور کے بچوں کا ادب صحابہ سے سیکھا ہے، حضور کے اہل بیت کا ادب ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اور شکر ہے بریلی والوں کی یہ شان ہے، ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے۔ علی کیا ہے یہ بتائیں گے بریلی والے؟ سیدھی سی بات، جو کہتے ہیں نا صرف ہم علی والے، انہوں نے کیا کہا سنیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنیں، حق تو علی کا تھا، ابو بکر نے چھین لیا۔ جو صرف علی والے، مطلب جو دعویٰ کرتے ہیں صرف علی کو ماننے، وہ کہتے ہیں حق علی کا تھا، ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں تو کس علی کو ماننے کی بات کرتا ہے؟ ہمارا علی تو وہ ہے، کرسی تو بڑی بات ہے، کوئی دن کا بھی علی سے چھین نہیں سکتا ہے۔ وہ تیرا علی ہوگا جو کمزور ہوگا، ہمارے علی کی شان تو یہ ہے جس کی ذوالفقار چلتی تھی، ہمارے چیخ کے کہتی تھی شاخ مرتا شیر گستا، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی بات کر رہے ہو، ہمارے علی سے کوئی دل کا نہیں چھین سکتا۔ اور سنو بڑی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے رافضیوں کو ختم ہو جائے اور وہ توبہ کر کے سنی ہو جائے۔ کہہ دو آمین۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، ابو بکر جو نبی کا یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، بیٹھے ہوئے اتنے میں سامنے سے علی آ گیا۔ ابو بکر مسکرانے لگے، علی کو دیکھا، ابو بکر مسکرائے۔ علی کہتے ہیں ابو بکر کیوں مسکرا رہے؟ کہا میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ حضرت
ابو بکر صدیق ان میں پیار دیکھیے. کہا میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے, نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. علی رب نے تمہیں بڑی شانیں عطا کی ہے کہ جنت کا ٹکٹ تم بانٹو گے. تب حضرت علی نے پلٹ کے کہا ابو بکر بات پوری کرو نا, اور بھی تو کچھ کہا تھا. کہا وہ کیا کہا؟ کہا جہاں نبی نے یہ کہا ہے جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا, یہ بھی تو کہا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار موجود ہو. یہ حضور کے صحابہ یہ حضور کے صحابہ کا پیار ہے. ایک بار سائڈ کرا کے ان کو ادھر بٹھا جو ہے نا سارے لوگوں کی, یہ پیار ہے آپس میں. اللہ نے یہ شان عطا کی ہے, بیس کم کر دو بھائی صاحب. اللہ نے یہ شان عطا کی ہے, یہ ایک دوسرے سے پیار بڑا کرتے, ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے. کتنا پیار, تاریخ گواہ ہے. حضرت ابو بکر مسجد سے نکلے, امام حسین بھی مسجد کے باہر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دیا. کسی نے کہا امیر المومنین بچے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے, فرمانے لگے میں نے مصطفیٰ کو انہیں اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے نا. اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے. شکر ہے رب نے ہمیں سنی, سارے بولے سنی. ہم حسن والے بھی ہیں اور ہم حسن والے بھی ہیں اور ہم حسین والے بھی ہیں. ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے کہ نبی حسن کو بھی کندھے پہ بٹھاتے رہے ہیں اور حسین کو بھی کندھے پہ بٹھاتے رہے. میرے نبی نا خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ راکعہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ محدثہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے فاطمہ آج میرا جی کرتا ہے میں تمہارے گھر سوؤں. کہاں؟ تمہارے گھر سوؤں. حضور بسم اللہ سو جائیں نا. فرمایا فاطمہ میں اس لیے نہیں سو رہا ہوں کہ مجھے تمہارے گھر پہ اپنے لیے رکنا ہے, میں اس لیے سو رہا ہوں کہ آج کی رات میں حسن حسین کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. سیدہ کائنات فرماتی دونوں چھوٹے تھے, دونوں چھوٹے تھے. حضور جس کمرے میں لیٹے نا وہ زیادہ چوڑا نہیں تھا, اتنا تھا کہ ایک بندہ آرام سے لیٹ سکے. حضور اس میں لیٹے. فرمایا فاطمہ حسن بھی مجھے دے دو, حسین بھی مجھے دے دو, حسن بھی مجھے دے دو. اور خاتون جنت کہتی ہیں ابا آپ آرام کریں نا, بچے رات میں اٹھ کے 2-3 مرتبہ دودھ مانگتے ہیں. حسن 3 مرتبہ دودھ مانگتا ہے, حسین 4 مرتبہ دودھ مانگتا ہے. اب آپ اکیلے ادھر لیٹ جائیں. فرمایا نا. کہا ابا جگہ بھی کم ہے. کہا لاؤ نا. خاتون جنت کہتی میں نے شہزادے پیش کیے. حضور نے امام حسن کو دانی جانب سینے پہ لٹایا, حسن کو دانی جانب لٹایا اور حسین کو فرماتی ایسے کر کے نا ہاتھ باندھے اور حضور دونوں کو سینے پہ لے کے سو گئے. اب میرا نبی کیا کہتا, میرا نبی فرماتا تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری نیند کی کنڈیشن یہ ہے کہ میری آنکھ سو جاتی ہے, میرا دل جاگتا رہتا ہے. میرا دل جاگتا رہتا ہے. جب رات میں نا خاتون جنت کی آنکھ کھلی, کیا دیکھتی ہے نا, حضور چولہا پھونک رہے, دودھ گرم کر رہے, چولہا پھونک رہے. اٹھ کر کے آئیں, ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا حسن نے دودھ مانگ لیا ہے. بیٹی دونوں بچے اٹھ گئے ہیں, دودھ گرم کر رہا ہوں. کہا ابا جی ایک بار مجھے آواز دے دی ہوتی. کہا فاطمہ دن بھر کے کام کی تھکی رہتی ہو, آج کی رات میں اپنے شہزادوں کے پاس آیا تھا. فاطمہ یہ صرف تیرے ہی لال تو نہیں ہے, تو میرے بھی لال لگتے ہیں نا. فاطمہ میں نے اس لیے تجھے نہیں اٹھایا, آج کی رات میں چاہتا تھا اٹھ کے اپنے شہزادوں کی خدمت کرو, اس لیے کہ فاطمہ جتنا تجھے خوشی ان کی خدمت میں لگتی ہے, مجھ کو بھی اتنی خوشی شہزادوں کی محبت میں لگا کر. اس لیے ہم کہتے ہیں حسن بھی ہمارا ہے اور